آئیے کچھ عرض و معروض ہو، اس سے قبل ہم اور آپ مل کر کے محبتانہ انداز میں درود پاک پڑھ لیں میں صلی اللہ علیہ نبی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہفتہ واری درود پاک کا جو سلسلہ ہے وہ لوگ گروپ پر، جو واٹس ایپ گروپ ہے راہ نجات، اس پر لوگ درود پاک پڑھ کر کے بھیجتے ہیں۔ اس ہفتے میں بھی اس گروپ پر درود پاک آئے ہیں جن کی اللہ کے کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے میں مجموعی تعداد 31,22,048 ہے۔ الحمدللہ، یہ بڑی خوشائند بات ہے، بڑی خوشائند بات ہے کہ صرف گروپ پر یہ درود پاک بھیجا جاتا ہے۔ یعنی اس گروپ پر اس ہفتے میں صرف جو پڑھے گئے ہیں وہ 31,22,048 ہے، صرف گروپ پر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور تمام پڑھے ہوئے درود پاک ان کے لیے اور ان کے تمام مرحومین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ان سب کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سبوں کی بھی مغفرت فرمائے۔ درود پاک میں ایک دو روایتیں اس پر عرض کروں کہ میں اس لیے بار بار سمجھاتا ہوں کہ درود پاک جتنی کثرت سے ہو سکے ہمیشہ، اللہ کا شکر ہے ایسے یہاں سینکڑوں لوگ ہیں، مہاڑا میں سینکڑوں لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ میں گاڑی چلاتا ہوں تو درود پاک پڑھ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں تو درود پاک پڑھ رہا ہوں، بتاتے ہیں کہ میں چلتا رہتا ہوں تو درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ میرے بچوں نے مجھے بتایا کہ فجر کے بعد جو خواتین جو ہے وہ چہل قدمی کرتی ہیں تو بچے بتاتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں بھی جو ہے وہ تسبیح رہتی ہے اور وہ چلتے چلتے وہ بھی درود پاک پڑھتی رہتی ہیں۔ اللہ کا کرم ہے یہ۔ خاص میں نے سمجھایا آپ کو کہ یہ جو حجرہ صلاۃ بنا ہے اس کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ ہے، اس حجرہ صلاۃ کی وجہ سے خاص توجہ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا، جس نے اپنی زندگی میں اپنی لائف میں، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ، غور سے سنیے گا حدیث پاک، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی حیات میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا رہا، اب اس کی زندگی ختم ہونے والی آئی کہ اب موت کا وقت آ گیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو اور بخشش کی دعا کرو کیونکہ یہ میرے حبیب پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ باپ اندازہ لگائیں کہ جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو، اب 18,000 عالم اور پھر کس طرح کی مخلوق اور کون کون مخلوق، تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو حکم دیتا ہے، فرماتا ہے کہ وہ جس کا انتقال ہو رہا ہے اس کے لیے تم کیا کرو، استغفار کرو، بخشش کی اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں میرے حبیب پر بہت زیادہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان نقل کر دوں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا اور مکھن سے زیادہ نرم۔ آپ سوچیں درود پاک پہ کیا کیا بشارتیں ہیں، کیا کیا بشارتیں ہیں، جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں کبھی جب یہ سب روایتیں پڑھتا ہوں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب بتانے کی کیا ضرورت تھی، بتا دیتے ایک پھل ملے گا۔ تو ہماری طبیعتوں کو جانتے ہیں، ہم لوگ لالچی لوگ ہیں کہ بھئی جب تک پتہ نہ چلے کہ ملے گا کیا
تو اس لیے پورا بتا دیا ڈیٹیل کہ سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار، اور اس کی شاخیں تر موتیوں کی، جو ڈالیاں رہیں گی نا موتی کی رہے گی وہ، سبحان اللہ، اور جو تنے رہیں گے نا اس کے تنے وہ سونے کے رہیں گے، درخت ایسا ہے کہ تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے۔ اچھا، اب یہ بتایا کہ یہ ایسا درخت ہوگا، اب اس میں پھل لگے ہوں گے، جنت میں اس میں پھل لگے ہوں گے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس درخت کا پھل وہی کھائے گا، صرف وہی کھائے گا۔ یہ درخت جنت میں صرف انہی لوگوں کے لیے لگایا گیا ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں اس درخت کا پھل وہی شخص کھائے گا جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ یہ پھل صرف اسی کو نصیب ہوگا جو دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ یاد رکھیں، اپنی زندگی میں اس طرح درود پاک میں رچ بس جائیں، ہمیشہ اپنی گھٹیوں میں ڈال لیں کہ بس درود پاک درود پاک درود پاک، بس ہمیشہ۔ اور اللہ کے کرم سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سلسلہ یہاں شروع ہوا آپ کے مدینہ مسجد میں، تو وسئی میں 2 مسجد ایسی ہے، رفیق نگر میں بسم اللہ مسجد، وہاں کے جو ٹرسٹی ہیں وہ آتے ہیں میرے پاس، اللہ کے کرم سے یہ للو بھائی کمپاؤنڈ میں ایک پوری بلڈنگ ہے ایسی، اور اس طرح بیگن واڑی میں بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں میں جانتا ہوں، باقی اور جو ہاں ہوتا ہے وہ نہیں پتہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہیں کی یہ تحریک جو یہاں سے شروع ہوئی، یہ تحریک درود پاک کی، ان تمام جگہوں پر، رفیق نگر کے ابھی وہ کل آئے تھے، وہ مجھے بتانے لگے کہ انہوں نے بنارس گاؤں میں جو ان کا گاؤں ہے تو وہ پورے گاؤں کو درود پاک میں لگا دیا الحمدللہ۔ مجھ سے بتانے لگے کہ حضرت سن کر کے آپ کو پھر وہ پورا گاؤں ہی درود پاک پڑھنے لگ گیا ہے۔ رفیق نگر میں بسم اللہ مسجد ہے، اقبال بھائی نام ہے، انہوں نے پورا گروپ بنا لیا ہے درود پاک کے، جیسے اپنے یہاں سلسلہ ہے درود پاک کا واٹس ایپ گروپ، ایسے ہفتے میں وہ بھی بتاتے ہیں 18 لاکھ 20 لاکھ 14 لاکھ اس طرح درود پاک وہاں بھی گروپ میں آ رہے ہیں۔ یہ آپ بھی کر سکتے ہو، آپ اپنے دوستوں کا مذاق کے لیے گروپ بناتے ہو تو دوستوں کا درود پاک کے لیے بھی گروپ بنا دو نا، کہ اپنے دوستوں کو شامل کرو، 10 12 15 دوست ہیں تو سب کو لگا دو نا درود پاک پہ کہ بھئی یار ایک گروپ ہم لوگ بھی بناتے ہیں، درود پاک پڑھا جائے گا، اور جب ہفتے میں آیا کرے تو مجھے بھیج دیا کریں، ہم دعا کر دیا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس طرح ایک سلسلہ جو ہے وہ ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پڑھنے کو اور ہم سب کی کوششوں کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں پھر بات شروع کی جائے۔